ایک مرتبہ آقا علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تھے. آپ اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے، صحابہ بھی ساتھ تھے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے اس کا سبب بھی بیان کیا کہ ایک صاحب قبر کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ زندگی میں چغلی کیا کرتا تھا، بیک بائٹنگ، اس وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرا صاحب قبر اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ زندگی میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ دو ٹہنیاں دو، اور حضور علیہ السلام نے ان دو ٹہنیوں کو قبر کے اوپر لگا دیا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں سرسبز رہیں گی، شاداب رہیں گی، اللہ کی ذاکر رہیں گی، اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اور جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، ان دونوں صاحبان قبر کے عذاب میں رب تعالی تخفیف فرما دے گا، کمی فرما دے گا. تو اس حدیث مبارکہ میں غور کریں کہ وہ ٹہنی جو درخت کی ہے، سرسبز و شاداب ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اور اس ذکر کے وسیلے سے رب تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی کر رہا ہے. اس حدیث مبارکہ کی شرح میں امام بدر الدین عینی حنفی آپ عمدۃ القاری میں امام خطابی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ قبروں پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی دلیل ہے. اور آگے آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبرستان جاتا ہے اور وہاں تلاوت قرآن مجید کرتا ہے تو یہ مستحب عمل ہے، کیونکہ درخت کی ٹہنی جو کہ سرسبز و شاداب ہے، اس وجہ سے رب تعالی قبر میں عذاب میں کمی فرما دیتا ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت سے عذاب میں کمی کی زیادہ امید ہے. اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ قرآن مجید کا ثواب میت کو پہنچتا ہے.